اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فلا وربک، تیرے رب کی قسم ہے، لا یؤمنون، نہیں وہ ایمان والے ہو سکتے، حتیٰ یحکموک، یہاں تک کہ وہ تمہیں جج مان لیں، فی ما شجر بینہم، ان معاملات میں جو ان کے آپس میں مختلف فی ہیں، ثم لا یجدوا فی انفسہم، پھر نہ وہ پائیں اپنے دل میں خراجن، تنگی، مما قضیت، اس سے جو آپ نے فیصلہ کیا، ویسلموا تسلیما، اور سر تسلیم خم کرتے ہیں یعنی خوشی کے ساتھ قبول کرنے، ولو انا کتبنا، اور اگر بے شک ہم لازم کر دیتے ان کے اوپر، ان اقتلوا انفسکم، یہ کہ تم قتل کرو اپنے آپ کو، او اخرجوا من دیارکم، یا تم اپنے آپ کو اپنے گھروں سے نکالو، ما فعلوہ، تو وہ ایسا نہ کرتے، الا قلیل منہم، مگر ان میں سے بہت کم افراد ایسے تھے جو اللہ کا حکم تسلیم کرتے، ولو انہم فعلوا، اور اگر بے شک وہ ایسا کرتے، ما یوعظون بہ، جس کا حکم، جس کا وعظ ان کو کیا گیا ہے، لکان خیر لہم، تو ان کے حق میں بہت ہی بہتر ہوتا، واشد تثبیتا، اور ان کے دین کو اور زیادہ ثابت رکھنے کا باعث بنتا، وَإِذًا لَآتَيْنَاهُمْ، اور اس وقت لَآتَيْنَاهُمْ، البتہ ہم ان کو دیتے، من لدنا، اپنی جانب سے، اجرا عظیما، اجر عظیم، وَلَهَدَيْنَاهُمْ، اور البتہ ہم ان کی رہنمائی کر دیتے، صراطا مستقیما، سیدھی راہ کی طرف۔ صدق اللہ العظیم۔ پچھلے درس میں اللہ تعالیٰ نے یہ حکم ارشاد فرمایا کہ اللہ اور اس کے رسول کی اتباع کرو، رسولوں کی نافرمانی مت کرو، رسول کو بھیجنے کا مقصد ہی یہ ہے، وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ، پچھلے درس کی آیت میں آپ نے پڑھا تھا کہ ہم نے رسول کو اسی لیے تو بھیجا ہے کہ تم اس کی اتباع کرو، اس کا کہا مانو۔ پھر یہ بات پڑھی تھی آپ نے کہ اللہ نے فرمایا کہ اپنے فیصلے بھی اللہ اور اس کے رسول سے کراؤ، رسول اللہ کے پاس اپنے جھگڑوں کو لے کے آؤ، وہ تمہارے درمیان فیصلے کریں، طاغوت کے پاس مت لے کے جاؤ، شیاطین کے پاس مت لے کے جاؤ، یہودیوں کے پاس مت لے کے جاؤ، کعب بن اشرف کے پاس مت لے کے جاؤ۔ اور یہ بات بھی بتائی کہ جو مومن بندہ ہے وہ ایسا نہیں کرے گا، یہ منافقین کا طرز ہے کہ وہ اپنے فیصلے یہودیوں کے پاس سے تو کرائیں گے لیکن اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہیں کریں گے۔ یہ نفاق کی علامت ہے کہ اللہ کے پیغمبر کو رسول بھی مانتے ہیں اور فیصلہ بھی اس کا نہیں تسلیم کرتے۔ تو اللہ رب العزت نے ان کی مذمت بیان کی اور مسلمانوں کو تنبیہ کی کہ تم ایسا نہ کرنا، یہ بات اچھی نہیں۔ آج کے سبق کے اندر یہی بات کی جا رہی ہے کہ جو بندہ اپنا فیصلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں کراتا، اللہ کے رسول کو اپنا جج تسلیم نہیں کرتا، لا یؤمنون، میں اللہ کو اپنی کبریائی کی قسم ہے وہ مومن نہیں ہے، وہ بندہ مومن نہیں۔ بے شک وہ قسمیں اٹھاتا رہے کہ میں آپ کو اللہ کا رسول مانتا ہوں، جب آپ کے فیصلے کو تسلیم نہیں کرتا، میں اللہ گواہی دے رہا ہوں کہ وہ مومن نہیں ہے۔ چنانچہ فرمایا فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم۔ بعض مفسرین نے اس کو وہ اس واقعے کے ساتھ متعلق کیا جو پچھلے دروس کے اندر میں نے واقعہ بیان کیا تھا کہ حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک منافق آیا اور ایک یہودی مقدمہ لے کے آئے، اللہ کے پیغمبر نے دونوں کی بات سن کے اس یہودی کے حق میں فیصلہ کر دیا۔ اس نے کہا کہ حضرت عمر سے جا کے دوبارہ فیصلہ کرتے ہیں۔ حضرت عمر کو جب پتہ لگا تو انہوں نے تلوار لے کے اس کا کام تمام کر دیا۔ شور مچ گیا جی کہ عمر نے جو ہے ایک مسلمان کو قتل کر دیا، تھا تو وہ کلمہ تو پڑھتا تھا نا جی۔ بعض مفسرین نے اس کی تفصیل پیچھے گزر چکی ہے، اس آیت کو اس واقعے کے ساتھ متعلق کیا ہے، لیکن میں نے پچھلے درس کے اندر بھی یہ بات عرض کی تھی کہ یہ واقعہ سند کے اعتبار سے کوئی اتنا مضبوط نہیں ہے، انکار نہیں ہم کرتے، لیکن سند کے اعتبار سے یہ واقعہ اتنا مضبوط نہیں ہے۔ ہاں، اس کے شان نزول کے اندر سیاہ ستہ کی ایک اور روایت بھی آتی ہے کہ حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ اور ایک انصاری صحابی کے درمیان جھگڑا ہو گیا۔ جھگڑا کس بات کے اوپر ہے؟ جھگڑا اس بات کے اوپر ہے کہ انصاری صحابی حضرت زبیر سے مطالبہ کرتا ہے کہ تم اپنی زمین کو پانی بعد میں دینا، پہلے میری زمین کو سراب کیا جائے۔
اب جس طرف سے پانی آتا تھا وہ اس طرف پہلے زمین جو نا حضرت زبیر کی آتی تھی، اور اس انصاری صحابی کی زمین جو ہے نا وہ بعد کے اندر آتی تھی۔ تو ترتیب کے اعتبار سے بھی دیکھا جائے تو اس کو پہلے جو ہے نا سیراب کرنا چاہیے تھا۔ چنانچہ ان کی لڑائی جو ہے نا وہ مقدمہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت کے اندر وہ دونوں لے کے آ گئے۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا فیصلہ بطور احسان کے کیا۔ آپ نے کہا زبیر ایسا کرو، تم اپنی زمین کو کچھ سیراب کرنے کے بعد اس کے لیے پانی کھول دیا کرو۔ اب اس آدمی کے منہ سے یہ نکل گیا کہ زبیر تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پھوپھی زاد بھائی ہیں، اللہ کے پیغمبر نے اپنے رشتہ دار کی تائید کی ہے، طرفداری کی ہے۔ بس اس کے منہ سے یہ جملہ جو ہے نا وہ نکل گیا کہ اپنے پھوپھی کے بیٹے کی اللہ کے پیغمبر نے طرفداری کی ہے۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت کے اندر تو انصاف ہی انصاف ہے۔ آپ کو جس وقت یہ بات پتہ چلی نا، آپ نے ان دونوں کو دوبارہ بلایا اور آپ کو بڑا غصہ بھی آیا، دل بھی دکھا کہ اس نے میرے بارے میں کیسی رائے جو ہے نا وہ قائم کی ہے۔ میں تو عدل و انصاف کے ساتھ فیصلہ کرنے والا ہوں، نہ کہ کسی کی طرفداری کرنے والا ہوں، اگرچہ وہ میرا کتنا قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو۔ محمد کی عدالت کے اندر تو انصاف ہی انصاف ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے حضرت زبیر کو مخاطب کر کے کہا زبیر سب سے پہلے تو اپنی زمین کو سیراب کر، اور اتنی دیر تک سیراب کرتا رہے کہ زمین کے جو کنارے ہیں، جو بنے ہیں، اس تک پانی لب لب نہ بھر جائے، پھر اس کے لیے پانی چھوڑ۔ اب پہلا جو فیصلہ تھا وہ احسان کے طریقہ پر تھا کہ آپ نے احسان کرتے ہوئے اس کو کہا حق تو اس کا بنتا ہے، چلو یار تم اپنا کچھ حق چھوڑ کے کچھ زمین کو سیراب کرنے کے بعد اس کو بھی جو ہے نا دے دینا پانی۔ دوسرا فیصلہ بظاہر یوں لگتا ہے آپ نے بڑی زیادتی کی، لیکن نہیں، زیادتی نہیں ہے۔ دوسرا فیصلہ جب اللہ کے پیغمبر نے فرمایا تو وہ بالکل عدل کے اوپر فیصلہ تھا کہ بھائی حق ہی اس کا بنتا ہے، اگر تم میرے بارے میں یہ رائے رکھتے ہو تو چلو ٹھیک ہے، پھر جس کا حق بنتا ہے میں بھی اسی کے بارے میں فیصلہ کرتا ہوں۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں فیصلہ کر دیا اور حکم دیا کہ زبیر تو اپنی زمین کو خوب سیراب کر، جتنی دیر تک تیرے زمین کے بننے پانی سے خوب سیراب نہیں ہو جاتے اتنی دیر تک اس کو پانی نہ دے۔ یہ فیصلہ جو تھا یہ عدل کے اوپر مبنی تھا۔ اس موقع کے اوپر یہ آیت مقدسہ نازل ہوئی، لیکن خیال کیجئے، توجہ کیجئے، اس روایت کے اندر ایک بڑا سخت اشکال ہے۔ اشکال یہ ہے کہ حضرت زبیر کے مقابلے کے اندر جو صحابی تھا نا، اس کے بارے میں کہا گیا کہ وہ خاطب بن ابی بلتہ رضی اللہ تعالی عنہ تھے، جو انصاری صحابی تھے۔ ان کے بارے میں یہ رائے قائم ہے۔ اب ضمیر گوارا نہیں کرتا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی ہو، اور ہو بھی انصار میں سے، اور ایک ایسی چھوٹی سی بات کے اوپر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت کے اوپر وہ تان کردہ ہو کہ آپ نے فیصلہ جو کرنے کے اندر اپنی پھوپھی زاد بھائی کی طرفداری کی ہے۔ اس بات کو ضمیر گوارا نہیں کرتا۔ یہ ایک بڑی الجھن تھی۔ اس بات کو حل کیا ہے تفسیر مزری والے نے۔ اس نے ایک روایت لے کے آئے تفسیر مزری والے، وہ کہتے ہیں کہ یہاں خاطب بن ابی بلتہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی مراد ہی نہیں ہے، یہ کسی کو بیان کرنے کے اندر وہم لگا ہے، وہ مراد نہیں، بلکہ یہاں حضرت زبیر کے مقابلے میں جو دوسرا آدمی تھا جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق یہ بات کی تھی کہ اس نے اپنے پھوپھی زاد بھائی کی طرفداری کی ہے، وہ آدمی منافق تھا، اور منافق کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی۔ پھر آپ نے ایک اور جو ہے نا اعتراض اٹھایا، آپ نے کہا جن روایات کے اندر یہ آتا ہے نا کہ خاطب بن ابی بلتہ مراد ہے، اس کے اندر یہ بات بھی لکھی ہوئی ہے کہ خاطب بن ابی بلتہ جو ہے نا وہ انصاری صحابی ہیں، حالانکہ خاطب بن ابی بلتہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انصاری نہیں مہاجر صحابی ہیں، وہ تو ہجرت کر کے آئے تھے۔ تو وہ کہتے ہیں دیکھو جس طرح وہ غلطی ہو گئی، اسی طرح ان کا نام بیان کرنے کے اندر بھی غلطی ہو گئی۔ پھر یہ دیکھو، جس بندے نے اللہ کے رسول کا یہ کہا مان کے اپنا سب کچھ مکے کے اندر چھوڑ کے مدینے کے اندر آ گیا، وہ نبی کے اوپر ایسا اعتراض کیسے کر سکتا ہے؟ پھر نمبر 2، خاطب بن ابی بلتہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ بدری صحابی ہیں، عام صحابی نہیں ہے، تو بدری صحابی کی فضیلت تو اور زیادہ ہے، دیگر صحابہ کے مقابلے میں بدری صحابہ کی فضیلت اور زیادہ ہے کہ اللہ نے ان کو جنت کی بشارت جو ہے نا وہ دے دی، خوشخبری جو ہے نا وہ سنا دی، لہٰذا یہاں سے مراد جو ہے نا وہ صحابی ہے۔
اللہ رب العزت نے فرمایا فلا وربک لا یؤمنون. یہ جو لا ہے نا، لا، بعض مفسرین کہتے ہیں کہ یہ لا نافی ہے، نفی کا ہے. جو قسم کے اوپر لا ہوتا ہے، بعض مفسرین کا خیال ہے یہ نفی کا لا ہے. اللہ کہتے ہیں نہیں نہیں، وہ معاملہ اس طرح نہیں ہے جس طرح یہ منافق کہتے ہیں اور جھوٹی قسمیں اٹھا کے اپنے ایمان کا دعویٰ جو ہے نا وہ کر دیں. وہ اس دعوے کے اندر جھوٹی ہیں. وَرَبِّكَ آگے جو ہے نا نئی بات ہے. لا پچھلے کلام کی ان منافقین کے قول کی نفی کر رہا ہے، اور وَرَبِّكَ آگے جو ہے نا نئی بات ہے. اور بعض مفسرین نے فرمایا کہ یہ لا جو ہے نا زائدہ ہوتا ہے، قسم کے اوپر لا جو ہے نا وہ زائدہ ہوتا ہے. جیسے لا اقسم بہذا البلد، لا اقسم بیوم القیامہ. اور بعض مفسرین کا یہ کہنا ہے کہ قسم کے اوپر جس وقت لا آتا ہے وہ قسم کے معنی کے اندر اور زیادہ شدت اور زور اور تاکید پیدا کرنے کے لیے آتا ہے، لہذا اس لیے اس کے اوپر لا لایا گیا. اب زور اور شدت والا معنی جو نا وہ دیکھیے. فلا وربک، تیرے رب کی قسم ہے، تیرے رب کی کبریائی کی قسم ہے. بات ایسے ہے حقیقت کے اندر، لا یؤمنون، وہ مومن نہیں ہو سکتے حتی یحکموک، یہاں تک کہ وہ تجھے جج تسلیم نہ کر لیں، یہاں تک کہ وہ تجھے حکم تسلیم نہ کر لیں، یہاں تک کہ وہ تجھے اپنا فیصل تسلیم نہ کر لیں. اب دیکھیں نا، اللہ کا جو پیغمبر ہوتا ہے وہ تو ہوتا ہی جج ہے. اللہ اس کو بھیجتا ہی اسی لیے کہ اس نے جو ہے نا قوم کے فیصلے نبیڑنے ہیں. انا انزلنا الیک الکتاب لتحکم بین الناس بما اراک اللہ، تاکہ آپ اس کتاب کے ذریعے لوگوں کے درمیان انصاف کے اوپر مبنی فیصلے کیجیے. اسی لیے تو آپ کے اوپر یہ کتاب نازل کی گئی ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کا پیغمبر سب سے بڑا جج ہے، اللہ کا پیغمبر سب سے بڑا منصف ہے، اللہ کا پیغمبر سب سے بڑا حاکم ہے. اب جب یہ بات ایسے ہے تو پھر اللہ نے یوں کیوں کہا حتیٰ یحکموک، یہاں تک کہ وہ تجھے حاکم تسلیم کر لیں؟ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ وہ تسلیم کریں یا نہ کریں، آپ کو میں اللہ نے حاکم بنا کے بھیج دیا. تو اصل وجہ یہ ہے، دیکھیں بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں وہ سرکاری ججوں کا کیا ہوا فیصلہ اگر ان کے مزاج کے خلاف ہو نا تو دل کے اندر تنگی محسوس کرتے ہیں کہ اس نے فیصلہ صحیح نہیں کیا. اور اگر کسی بندے کو وہ خود اپنا جج مقرر کر لیں، دو آدمیوں کی لڑائی ہوئی ہے، انہوں نے کسی بندے کو ثالث مقرر کر دیا جی، اب وہ بندہ جو بھی فیصلہ کرے گا دونوں آدمی خوشی کے ساتھ قبول کریں گے، اس لیے کہ انہوں دونوں نے یہ حامی بھری ہوئی ہے کہ ہم اس کو جج بناتے ہیں. اس لیے اللہ رب العزت نے کہا نہیں، تمہارے ایمان کی تکمیل اس بات کے اندر ہے کہ تم خود جو ہے نا میرے نبی کو حکم تسلیم کرو. میں نے تو حاکم بنایا ہی بنایا، تم خود بھی اس کو حکم تسلیم کرو. حتیٰ یحکموک، یہاں تک کہ وہ تیرے پاس آ جائیں. اور یاد رکھیے یہ حکم صرف زندگی کے ساتھ خاص نہیں تھا، زندگی کے بعد بھی یہ حکم اسی طرح خاص ہے، یہ اسی طرح حکم ہے. زندگی کے اندر یہ نہیں کہ اللہ کے پیغمبر جب تک زندہ تھے ہم ان کے پاس فیصلے لے کے جاتے تھے، اب تو وفات پا گئے اب کیسے لے کے جائیں. تو خوب سمجھ لیجیے گا، اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے، ان کی قبر مبارک کے اوپر دو جگرنے والے چلے جائیں اور کہیں جا کے کہ یا رسول اللہ ہمارے درمیان فیصلہ کیجئے. نہ نہ نہ، نہ اللہ کا رسول سنتا ہے اور نہ وفات کے بعد آپ نے کوئی فیصلہ کرنا ہے. تو وفات کے بعد آپ پھر ہمارے لیے جج کیسے ہوئے؟ اس کا جواب آپ 2-3 درس پیچھے جو ہے نا وہ پڑھ چکے ہیں. اللہ نے فرمایا تھا فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، جب تمہارا کسی معاملے کے اندر جھگڑا ہو جائے تو اس کا تسویہ اگر کرانا چاہتے ہو، فیصلہ لینا چاہتے ہو، فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ. اس جگہ پہ میں نے ذکر کیا تھا اِلَى اللہ سے مراد اِلَى کتاب اللہ مراد ہے، اور اِلَى الرسول سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مراد ہے. تو اب اگر کسی دو فریقوں کے درمیان جھگڑا ہو گیا تو انہوں نے تسویہ کیسے کرنا ہے جی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے ذریعے وہ فیصلہ کرائیں گے. یہ معنی مراد ہے، یہ معنی مراد نہیں ہے کہ قبر نبی کے اوپر جا کے وہ فیصلہ کرائیں گے. حتیٰ یحکموک، یہاں تک کہ وہ آپ کو فیصل تسلیم کر لیں، فیما شجر بینہم، اس کے اندر جس کے اندر وہ آپس میں اختلاف کرتے ہیں. شجرہ کا معنی ہے اختلاف کرنا، شجرہ کا معنی اختلاف کرنا ہے. مختلفون فی مسائل کو شجر بھی کہتے ہیں. ایک عالم نے کتاب لکھی، اس نے جو ہے نا کتاب کا نام لکھا مشاجرات صحابہ، صحابہ کے اختلافات.
تو شجر کا ایک معنی جو ہے نا وہ اختلاف بھی ہوتا ہے۔ اچھا آسان معنی کے اندر آپ کو سمجھاتا ہوں۔ شجر کا ایک معنی درخت ہوتا ہے، شجر کا جو معروف معنی ہے نا وہ درخت ہے عربی کے اندر، اور شجر کا معنی اختلاف بھی ہے۔ اختلاف کس کو کہتی ہیں کہ میری رائے آپ کی رائے سے مختلف ہے جی، میں کچھ اور کہہ رہا ہوں آپ کچھ اور کہہ رہے ہیں، تو سننے والا کیا کہے گا؟ ان دونوں کے اندر بڑا سخت اختلاف ہے جی۔ اور درخت کو شجر اسی وجہ سے کہتے ہیں کہ اس کی ٹہنیوں کے اندر بڑا اختلاف ہوتا ہے، کوئی ٹہنی ادھر جا رہی ہے، کوئی ٹہنی ادھر جا رہی ہے، کسی کی ٹہنی جھکی ہوئی ہے، کسی کی ٹہنی اوپر اٹھی ہوئی ہے، کوئی ٹہنی چھوٹی ہے جی، کوئی ٹہنی لمبی ہے جی، کسی کو پتے لگے ہوئے ہیں، کسی کے پتے جھڑ رہے ہیں جی، کسی ٹہنی کے اوپر پھل ہے جی، کسی کے اوپر پھل نہیں۔ یہ بڑا ایک جو نا تضاد ہے جی۔ درخت کی آپ شاخوں کو دیکھیں گے تو اتنا سخت اختلاف آپ کو نظر آئے گا کہ گنجل ہی نظر آ رہا ہے جی۔ جو سایہ دار گھنے درخت ہوتے ہیں اس کی شاخوں کی آپ کو سمجھ نہیں آئے گی کہ کس طرف جا رہی ہے جی۔ تو جس طرح درخت کی شاخوں کے اندر اختلاف ہوتا ہے، وہاں پہ اختلاف والا معنی پایا جا رہا ہے نا، تو حقیقت کے اندر شجر کا معنی اختلاف ہی ہے۔ تو اپنے اختلافی مسائل کے اندر وہ تجھے حکم مان لیں۔ ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت، پھر اپنے دل کے اندر آپ کے کیے ہوئے فیصلے کو تنگی بھی محسوس نہ کرے۔ آپ کے کیے ہوئے، آپ نے جس بات کا فیصلہ کر لیا دل و جان سے اس کو تسلیم کریں، یہ نہ کہ اوہو یہ تو نبی کی پھپھی کا بیٹا تھا، اللہ نے پیغمبر نے اپنے پھپھی دار بھائی کی طرفداری کی ہے، نہ۔ اس کا مطلب ہے کہ اس نے دل کے اندر تنگی محسوس کی ہے، تو یہ منافق کی علامت ہوتی ہے۔ مومن کی علامت اس طرح نہیں ہوتی۔ تو جس بات کے اندر اللہ رب العزت کا اور یا اللہ کے رسول کا فیصلہ آ جائے اس کو خوش دلی کے ساتھ تسلیم کرنا ہے۔ اس کو تسلیم کرنے کے اندر اپنے دل کے اندر ملال بھی پیدا نہیں کرنا، اپنے دل کے اندر تنگی بھی محسوس نہیں کرنی۔ اگر تنگی بھی محسوس کرو گے نا تو میں اللہ قسم اٹھا کے کہتا ہوں ایسا بندہ مومن نہیں۔ تو نبی کے فیصلے کو جب تسلیم کرنا ہے تو دل کے اندر تنگی بھی محسوس نہیں کرنی۔ اسی طرح بعض مسائل ایسے ہوتے ہیں، اللہ کا حکم ایسے ہوتا ہے، ہمیں اس کی علت سمجھ نہیں آ رہی ہوتی، ہم نے اس کو تسلیم کرنا ہوتا ہے جی۔ بعض مسائل ایسے ہوتے ہیں جو عزیمت کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں، اور بعض مسائل ایسے ہیں جو رخصت کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں۔ یہ رخصت اور عزیمت والی اصطلاح جو نا علماء تو سمجھتے ہیں، عام لوگ نہیں سمجھتے، لیکن میں آسان کر کے آپ کو سمجھاتا ہوں۔ عزیمت عزم سے ہے، پختہ ارادے سے۔ اللہ کا حکم آ گیا نماز پڑھو جی، تم نے پختہ ارادہ کر کے اس کو پورا کرنا ہی کرنا ہے۔ روزہ رکھو جی، کرنا ہی کرنا ہے جی۔ اب انہی مسائل کے اندر بسا اوقات رخصت بھی ہوتی ہے جی۔ مثال کے طور پہ اللہ کا حکم یہ ہے کہ جب بھی تم نماز کے لیے کھڑے ہو تو تم نے وضو کرنا ہے جی۔ وضو کیسے کرنا ہے جی؟ منہ کے اوپر جو ہے نا پانی ڈالنا ہے، ہاتھوں کو دھونا ہے، سر کے اوپر مسح کرنا ہے، پاؤں کو دھونا ہے۔ یہ عزیمت والا مسئلہ ہے۔ اب اگر پانی نہیں ہے جی تو پھر کیا کرنا ہے؟ پھر جو نا تیمم کا حکم ہے۔ پانی کے نہ ہونے کے مقابلے میں متبادل طور پہ جو حکم ہے یہ تیمم کا حکم ہے۔ یہ تیمم والا حکم یہ رخصت کے ساتھ تعلق یہ عزیمت کے ساتھ تعلق رکھتا ہے۔ وضو والا جو حکم ہے یہ عزیمت کے ساتھ تعلق رکھتا ہے، اور تیمم والا جو حکم ہے یہ رخصت کے ساتھ تعلق رکھتا ہے۔ اللہ نے رخصت دے دی ہے جی۔ اب اگر کوئی بندہ جو نا یہ کہے جی کہ میرا تو ضمیر گوارا نہیں کرتا، بلا مٹی سے بھی پاکی حاصل ہو سکتی ہے، طہارت حاصل ہو سکتی ہے، نہیں میں تو وضو ہی کروں گا جی، جب پانی ملے گا وضو کر کے پھر نماز پڑھوں گا، نمازیں قضا ہوتی ہیں تو بے شک ہوتی رہو۔ تو ایسا انسان شریعت کے مخالف چل رہا ہے۔ کیوں؟ اللہ نے جو اس کو رخصت دی تھی اس نے اللہ کی دی ہوئی رخصت کو قبول نہیں کیا۔ اسی طرح اللہ کا حکم ہے جی روزہ رکھو، ٹھیک ہے اس نے روزہ رکھنا جی، اس کا تعلق عزیمت کے ساتھ تھا۔ اب اللہ کا حکم یہ ہے کہ اگر تم مسافر ہو یا تم مریض ہو تو روزہ چھوڑ بھی دو۔ اب یہ جناب مرض ہو، بیمار ہو سخت، اور بیماری کے عالم کے اندر یا بڑی مشقت کے سفر کے اندر بھی روزہ اس لیے نہیں چھوڑتا کہ ضمیر گوارا نہیں کرتا، وہ بھائی اللہ نے رخصت دی ہوئی ہے، گویا کہ اللہ کی رخصت کو قبول نہیں کرتا۔
جب شریعت کی جانب سے یہ فیصلہ آ جائے خوش دلی کے ساتھ، بے شک دل اس کو تسلیم کرے یا اس کو دل تسلیم نہ کرے، آپ کے اوپر لازم ہے کہ خوش دلی کے ساتھ اس کو تسلیم کرنا ہے۔ اگر اللہ کی عظمت والے مسائل کو تم قبول کرتے ہو اور رخصت والے مسائل کو قبول نہیں کرتے تو یہ بھی اللہ کے حکم کا انکار لازم آ رہا ہے، ایسا بندہ بھی کافر ہو جائے۔ اور مسئلہ یاد رکھیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس طرح اللہ عظمت والے مسائل کے اوپر عمل کرنے کے اوپر خوش ہوتے ہیں نا، رخصت والے مسائل کے اوپر عمل کرنے کے اوپر بھی اسی طرح خوش ہوتے ہیں۔ کیوں خوش ہوتے ہیں؟ خوش اس لیے ہوتے ہیں کہ دیکھو میرا یہ حکم تھا، اس جگہ پہ اس نے کامل نماز پڑھنی تھی، اس نے پوری کی ہے جی، اس جگہ پہ میرا حکم تھا نہیں کامل نہیں پڑھنی جی، قصر پڑھنی ہے جی، تو اس میرے بندے نے وہ حکم میرے کہنے کے اوپر پورا کیا۔ اس جگہ پہ حکم تھا حالت اقامت کے اندر روزہ رکھنے کا، اس نے رکھا ہے جی، اور حالت سفر کے اندر میں اللہ نے اس کو رخصت دی تھی، حالت مرض کے اندر میں اللہ نے اس کو رخصت دی تھی، اس نے عظمت کے اوپر بھی عمل کیا اور رخصت کے اوپر بھی عمل کیا۔ اللہ نے خوش نہیں ہونا تو اور کیا ہونا؟ اور اگر کوئی اس کے الٹ چلے جی، ادھر سے مرض ہے جی، ادھر سے روزہ رکھا ہوا ہے جی، حالت سفر کے اندر بھی بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے پوری نماز پڑھتے ہیں، نہ، یہ اللہ کے حکم سے حکم عدولی کرنا لازم آتا ہے۔ حالت سفر کے اندر اللہ نے آدھی نماز رکھی ہے، آپ کے اوپر لازم ہے کہ وہی قصر نماز پڑھے، اس کو پورا نہیں کرنا۔ تو جہاں پہ عظمت والا حکم ہے اس کو پورا کرے، جہاں پہ رخصت والا حکم ہے اس کو پورا کرے۔ عرض یہ کیا کر رہا ہوں، ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت، اللہ اور اس کا رسول کا فیصلہ آ گیا، اس کو تسلیم کرنے میں دلوں میں تنگی نہ کریں کہ دل نہیں مانتا جی، مٹی سے کیسے تیمم ہو سکتا ہے جی، دل نہیں منتا جی، رمضان دا روزہ ککن چھڈیے جی، بے شک اسی بیمار ہیں، بے شک اسی مسافر ہیں، نہ، اس کو قبول کرو۔ ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما، اور خوش دلی کے ساتھ اس کو تسلیم کرو، دل کے اندر تنگی بھی نہ ہو، اللہ کہتے ہیں دل کے اندر تنگی بھی نہ ہو اور خوش دلی کے ساتھ بھی اس کو قبول کرو۔ ہاں، دل کی فرد کے ساتھ اس کو جو ہے نا خوش کرو کہ اللہ کے پیغمبر کا فیصلہ آ گیا، بس جی بے شک میرے مخالف ہے، مجھے قبول ہے جی، مجھے اسی کے اوپر خوشی ہے۔ یہی انسان کی کامیابی ہے۔ تو اس آیت مقدسہ میں آپ دیکھیں نا، اللہ نے 3 چیزوں کا تذکرہ کیا۔ پہلی چیز یہ تذکرہ کی کہ میرا پیغمبر تجھے حکم تسلیم کرے، اگر تجھے حکم تسلیم نہیں کریں گے مومن نہیں ہو سکتے، میں اللہ اپنی کبریائی کی قسم اٹھا رہا ہوں۔ دوسری چیز کہ آپ کے فیصلے کے اوپر دل کے اندر تنگی بھی محسوس نہ کرے، اور تیسری چیز آپ کے فیصلے کو کشادہ پیشانی کے ساتھ اور فراخ دلی کے ساتھ اور دل کی فرحت اور خوشی کے ساتھ قبول کرے، تب یہ مومن ہے۔ اگر ان 3 چیزوں میں سے ایک بھی چیز اس نے چھوڑی، لا ربک فلا وربک لا یؤمنون، میں اللہ کو اپنی کبریائی کی قسم ہے یہ بندہ مومن نہیں ہے۔ توجہ کیجیے، وہ جو حضرت زبیر کا میں شان نزول جو ذکر کر رہا تھا، حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک منافق کا وہ کھیت کے پانی کے اوپر جو جھگڑا ہو گیا نا، جب وہ نبی سے فیصلہ کروا کے باہر نکلے نا تو اس منافق کی زبان سے یہ نکلا، ہاں کسی یہودی نے اس سے پوچھا، ہاں جی کیا فیصلہ ہوا؟ بلکہ بعض روایات میں آتا ہے کہ حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کے حق میں فیصلہ کیا جی؟ حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوچھنے پر اس بندے نے یہ کہا، نبی نے اپنے رشتہ دار پھپھی زاد بھائی کی طرفداری کی ہے، اس کے حق میں فیصلہ کیا جائے۔ یہ بات سن کر وہ یہودی غیر مسلم ہونے کے باوجود اس کا جواب سنیے، وہ کہتا ہے اے کچھ تو شرم کرو، حیا کرو، ایک طرف تم محمد کی نبوت کی شہادت دیتے ہو اور دوسری طرف اس کے اوپر تان بھی کرتے ہو۔ یہ اس یہودی نے کہا ہے جی، کیسے کمال کی بات ہے۔ اور ساتھ یہ بھی کہتا ہے دیکھو موسیٰ علیہ السلام جب تشریف لائے نا تو ان کا حکم ماننے کے اندر ہم سے ایک کوتاہی ہو گئی تھی، خود اقرار کر رہا ہے۔ وہ کوتاہی کیا ہوئی تھی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور کے اوپر کتاب لینے کے لیے چلے گئے، ہم نے پیچھے جو ہے نا بچڑے کی عبادت کرنا شروع کر دی، حالانکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ہمیں منع کیا تھا کہ بچڑے کی عبادت نہیں کریں۔ اِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ، اللہ نے بطور سزا ہمیں یہ سزا دے دی کہ فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، کہ تم اپنے آپ کو قتل کرو، جب تم اپنے آپ کو قتل کرو گے یہی تمہاری توبہ ہے جی۔ تو ہم نے اپنے آپ کو قتل کیا تھا،
ہم نے ایک دوسرے کو جو ہے نا آپس میں قتل کیا تھا۔ روایات میں آتا ہے 70 یا 80 ہزار بنی اسرائیلی اس سزا کے اندر قتل ہوئے تھے۔ تو اس نے کہا ہم نے تو اپنے نبی کی فیصلے کو نہ مان کے جو نا یہ ایک سزا بھگتی ہے، تم خدا کا شکر ادا کرو کہ تم نبی کے اوپر تان بھی کر دیو، اللہ نے تمہارے اوپر یہ حکم نہیں ڈال دیا کہ تم اپنے آپ کو قتل کرو۔ آگے والی آیت کو دیکھیں، اس بات کو ذہن میں رکھیں، اور اگلی والی آیت کو جب پڑھیں گے نا آپ کو مفہوم خود بخود سمجھ آ جائے گا۔ وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا، اللہ کہتے ہیں اور اگر بے شک ہم لازم کر دیتے ان کے اوپر أَنِ اقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ کہ تم اپنے آپ کو قتل کرو، أَوِ اخْرُجُوا مِن دِيَارِكُمْ یا اپنے آپ کو اپنے گھروں سے باہر نکالو، یعنی جلا وطن جو ہے نا کر دو۔ اب دیکھیں كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ، اگر ہم تمہارے اوپر لازم کر دیں، کتب یکتب کا معنی ہوتا ہے لکھنا، اور اس کا ایک معنی ہوتا ہے لازم کرنا، ایک معنی ہوتا ہے فرض کرنا۔ کتب علیکم الصیام، کتب علیکم القتال، اللہ نے تمہارے اوپر قتال اور صیام کو لازم کر دیا، فرض کر دیا۔ تو فرض کے معنی کیا؟ اگر میں اللہ تمہارے اوپر یہ حکم فرض کر دیتا کہ تم جو ہے نا اپنے آپ کو خود قتل کرو، اور تم جو ہے نا اپنے آپ کو گھروں سے نکال دو، جلا وطن کرو، تو اللہ کہتے ہیں ما فعلوہ الا قلیل منہم، تم میں سے بہت کم افراد ایسے تھے جو اس کے اوپر عمل کرتے۔ اور وہ کم افراد کون سے ہیں؟ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، یعنی منافقین سے اس کے اوپر عمل نہ ہو سکتا۔ اب کون ہے جو اپنے آپ کو قتل کرے گی؟ اپنے آپ کو قتل کرنا سزا کے طور پہ کوئی آسان کام ہے؟ اپنی زندگی کا خاتمہ ہی جو ہے نا وہ کر دیا جائے۔ لیکن اللہ رب العزت نے ایسا سختی والا حکم جو ہے نا ہمارے اوپر نازل نہیں کیا۔ اللہ کا کتنا بڑا احسان ہے، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ جو ہے نا ایسے حکم نہیں نازل کرتا جو انسان کی طاقت سے باہر ہو، جو انسان کی طاقت کے اندر ہو وہ اللہ رب العزت حکم نازل کرتے ہیں۔ تو اس سے یہ بات بھی جو ہے نا وہ سب سمجھ آ گئی کہ اللہ نے اس شریعت کے اندر جو ہمارے اوپر احکام نازل کیے ہیں وہ بڑے ہلکے اور آسان جو ہے نا وہ نازل کیے ہیں۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُوعَظُونَ بِهِ، اور اس سے یہ بات بھی سمجھ آ گئی، ایک اور مسئلہ بھی سمجھ آ گیا کہ اسلام نے خودکشی کرنا حرام قرار دیا۔ دیکھو نا، اللہ نے کہا اگر میں لازم کر دیتا تمہارے اوپر کہ تم اپنے آپ کو قتل کرو، کیا تو نہیں نا۔ اس کا مطلب یہ کہ اپنے آپ کو قتل کرنا شریعت میں، ہماری شریعت میں یہ جائز نہیں، اور بنی اسرائیل کے جو اوپر جو حکم تھا وہ بطور سزا کے ان کے اوپر لاگو کیا گیا تھا۔ حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے جو انسان اپنے آپ کو قتل کرتا ہے، اپنی زندگی کا خود جو ہے نا وہ خاتمہ کرتا ہے، اتنا برا کام کرتا ہے کہ جہنم کے اندر جس وقت جاتا ہے، جس طریقے سے دنیا کے اندر اس نے اپنی زندگی کا خاتمہ کیا ہے، جہنم کے اندر جا کے وہ وہی کام کرتا رہتا ہے۔ مثلا اگر کسی بندے نے زہر پی کے اپنے آپ کو ختم کیا نا تو جہنم کے اندر اس کو زہر ہی پلایا جائے گا، وہ بار بار زہر پی رہا ہے جی، اور اس کی شدت کو جو ہے نا اور اس کی تکلیف کو محسوس کر رہا ہے۔ اگر کسی نے اپنی شارہ چاقو سے کاٹ لیا ہے، جہنم کے اندر اس کے ہاتھ میں چاقو تھما دیا جائے گا، وہ وہی کام کرتا رہے گا، پھر صحیح ہو جائے گا، پھر شارہ کاٹے گا، پھر صحیح ہو جائے گا، پھر جو ہے نا وہ شارہ کاٹے گا۔ اگر کسی نے اپنی زندگی کا خاتمہ بندوق کی گولی سے کیا ہے، اس طرح اس نے اپنے آپ کو قتل کر لیا ہے، تو قیامت کے دن جہنم کے اندر اس کو بندوق اس کے ہاتھ میں تھما دی جائے گی، لو بھائی اسی طرح کرتے۔ کتنی سخت سزا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اس انسان کے اوپر اللہ نے یہ احسان کیا تھا کہ بن مانگے اللہ نے اس کو زندگی جیسی خوبصورت نعمت عطا کی تھی، اس نے اللہ کی اس نعمت کی قدر نہیں کی۔ جس رب نے یہ نعمت دی ہے اسی کا یہ اختیار ہے کہ وہ موت دے، انسان کا یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ اپنے آپ کو ختم کرے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے کسی شریعت نے ہمیں یہ اجازت نہیں دی کہ ہم اپنی حالات جتنے بھی تنگ ہو جائیں، زندگی کے اندر جتنی بھی تنگیاں اور سختیاں کیوں نہ آ جائیں، کبھی اس چیز کی اجازت نہیں کہ انسان اپنی زندگی کو ختم کر لے۔ یہ بعض اوقات بڑا ترس آتا ہے جی، فلاں آپ خبروں میں سنتے ہیں جی فلاں جگہ کے اوپر فلاں شہر کے اندر ماں نے اپنے 4 بچوں کو مار کے خود بھی زہر کھا لیا جی، باپ غربت کی تنگی کی وجہ سے جو ہے نا نہر کے اندر بچوں سمیت کود کے اس نے اپنی زندگی کا خاتمہ کر دیا جی۔ پھر لوگ اس کے اوپر کمنٹس کرتے ہیں جی اور کہتے ہیں جی اس کے قتل کا حساب جو ہے نا حاکم وقت سے ہوگا۔ تو میں نے ایک بندے کو یہ جواب دیا، ہاں حاکم وقت سے بھی ہوگا۔ کیوں؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اگر فرات کے کنارے کتا بھی بھوکا مر گیا تو مجھ سے اس کا حساب ہوگا۔ بالکل صحیح بات ہے۔
لیکن اس سے بھی پوچھا جائے گا، اس سے بھی حساب لیا جائے گا، تجھے کس نے حق دیا تھا کہ اپنی جان کو ختم کرنے کا اور اپنے بچوں کے قتل کرنے کا؟ جتنے مرضی تنگی آ جائے، جتنے مرضی حالات سخت ہوں، سختیاں ہوں، مصائب ہوں، تکلیفیں ہوں، اس کو برداشت کریں، تحمل کے ساتھ، صبر کے ساتھ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ہمارے حالات کو بہتر کر دے، اللہ سے دعا کریں اللہ ہمارے ملک کو استحکام بخشے، اس ملک کی معیشت کو استحکام بخشے، اس ملک کے اندر امن ہو، اس ملک کے اندر رحمت ہی رحمت ہو، برکت ہی برکت ہو۔ ایسی دعائیں کریں کہ اللہ اے ہمارے رب ہمارے حالات کو پلٹ دے۔ یہ تو دعا کرنا صحیح ہے، لیکن اپنی زندگی کا خاتمہ کرنا یہ قطعاً جو ہے نا درست نہیں ہے۔ تو عرض کر رہا تھا شریعت نے اس کی اجازت قطعاً نہیں دی جی۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُوعَظُونَ بِهِ، اللہ کہتے ہیں اگر وہ کام کرتے جس کا ان کو واعظ کیا گیا، جس کا ان کو حکم جو ہے نا وہ کیا گیا، لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، تو ان کے حق میں بہت بہتر ہوتا۔ وہ کون سا کام ہے؟ اللہ نے ان کو حکم دیا تھا اپنے فیصلے نبی کے پاس کراؤ، اگر یہ نبی سے فیصلے کروا لیتے تو ان کے حق میں بہت بہتر ہوتا۔ وَأَشَدَّ تَثْبِيتًا، اور ان کی ایمان کی والی جو نیکی ہے اس کو اور زیادہ سختی کے ساتھ وہ ثابت قدم رکھنے کا باعث بن جاتا۔ اگر یہ اپنے فیصلے اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق کرتے تو ان کی ایمان کے اندر ثابت قدمی آتی۔ اور جو انسان اپنے فیصلوں کے اندر خود مختار ہوتا ہے یا شریعت کے مخالف چلتا ہے یا اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتا ہے، اس کی ایمان کے اندر بھی ثابت قدمی نہیں ہوتی۔ اور فرمایا وَإِذَا لَآتَيْنَاهُم مِّن لَّدُنَّا أَجْرًا عَظِيمًا، اور اگر ایسا کرے گا تو پھر جو ہے نا اللہ بھی اس کو اجر عظیم جو ہے نا عطا کریں گے۔ وَلَهَدَيْنَاهُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، اور سیدھے رستے کی طرف اس کی رہنمائی کر دیں گے۔ معلوم ہوا جو اپنی زندگی کے اندر معاملات اور فیصلوں کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹاتا ہے، اللہ رب العزت اس کی دنیا بھی سیدھی کر دیتے ہیں، آخرت بھی سیدھی کر دیتے ہیں۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ